اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 26 صفر کا جو جلوس منعقد کیا گیا ہے اور آپ یہ 4 انگل کی مسجد سے آپ کے سامنے بھی برآمد ہوا ہے، یہ رسول خدا اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی دردناک شہادت کے موقع پہ، کیونکہ 28 صفر کی شہادت کی تاریخ ہے، لہٰذا اس سے قبل یہ انہیں کی شہادت کے سلسلے سے پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں یہ باہر کے تمام کچھ انجمنیں بھی آئی ہوئی ہیں اور تمام مومن اور ذاکرین علماء کرام بھی اس میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ پیغام امام حسین علیہ السلام کا اور امام حسن علیہ السلام کا خاص طور سے پیغام یہ ہے کہ جہاں بھی امت میں آپس میں اختلاف نہ ہو اور جہاں بھی ظالم طاقتیں ہیں، جہاں بھی باطل طاقتیں ہیں، ان کو پست کیا جائے اور ہمیشہ حق کی آواز کو بلند کیا جائے، ظالموں کو دبایا جائے، ظالموں کو نیست و نابود کیا جائے، بلکہ حق کی آواز کو بلند کیا جائے اور حق والوں کے ساتھ رہا جائے۔ آج یہ جو جلوس نکل رہا ہے وہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں اور رسول خدا علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں۔ اتفاق کی بات یہ ہے، اتفاق کیا، نانا نواسے میں اتنا زیادہ ربط تھا کہ شہادت کی تاریخ بھی ایک ہی ہو گئی۔ شہادت کی تاریخ ہماری تاریخ کے اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 28 صفر ہے اور امام حسن علیہ السلام ان کے نواسے کی تاریخ بھی 28 صفر ہے، صرف سن کا صرف فرق ہے، لیکن تاریخ 28 صفر دونوں کی ایک ہے، نواسے اور نانا دونوں کی تاریخ ایک ہے۔ اسی لیے یہ جو جلوس نکالا جا رہا ہے یہ دونوں کا مشترکہ جلوس ہے، کیونکہ دونوں کی شہادت ایک ہی تاریخ میں ہوئی ہے۔ اور جو یہاں پر ہم نے ابھی بیان فرمایا اور جو حدیث پڑھی تو اس میں بھی یہی تھا کہ مصائب رسول خدا کی شہادت کے بھی پڑھے گئے اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بھی پڑھے گئے، اور دونوں نانا نواسے میں اتنا زیادہ ربط تھا کہ دونوں کی شہادت ایک ہی دن منائی جاتی ہے اور ہمیشہ اسی طریقے سے منائی جاتی ہے۔ رسول کے 2 نواسے گزرے، ایک امام حسین اور ایک امام حسن۔ امام حسن علیہ السلام جبکہ بڑے نواسے تھے، لیکن چونکہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت اس طریقے سے ہوئی اور ایسی غربت کے عالم میں ہوئی، بھوکے پیاسے رہ کر ہوئی، تو دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت بہت زیادہ جو ہے وہ مشہور ہوئی، کیونکہ ظالم جو ہے ان کی شہادت کو ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ انہیں ایک ایسے جنگل میں قتل کیا گیا کہ اس نے سوچا کہ یہ چند افراد اس جنگل میں قتل ہو جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں گے، لیکن وہ جنگل میں جو قتل ہوئے تھے ان کا عالم یہ ہے کہ ابھی ابھی جو 40 ہوئی، یعنی ان کا چہلم ہوا امام حسین علیہ السلام کا، اور میں بھی وہاں شرکت کرنے کے لیے ابھی گیا تھا، وہیں سے لوٹ کے آ رہا ہوں عراق سے۔ 3.5 کروڑ افراد ایک جہاں پر جمع ہوئے، بھائی پورے ورلڈ میں اس سے بڑے گیدرنگ کہیں ہے ہی نہیں، اور جو بھوکا پیاسا شہید کیا گیا اس کے لیے کھلانے پلانے والے اتنا زیادہ ہیں کہ انسان کھانے پر کھلانے والے زیادہ ہیں، کھانے کم ہیں۔ 3.5 کروڑ افراد، نہ کسی کو شکایت پانی ملا، نہ کوئی شکایت ہمیں نہیں ملا، بلکہ کھانا پانی۔ تو یہ معجزہ ہے، جنہوں نے ان کو قتل کیا تھا اور سوچا تھا کہ یہ ختم ہو جائیں گے، وہ تو ختم نہیں ہوئے، قتل کرنے والا ختم ہو گیا، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، اور جو قتل ہوا تھا اور بھوکا پیاسا ہوا تھا اس کے نام پر 3.5 کروڑ لوگ ایک دن میں جمع ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہے معجزہ رسول اور ان کے نواسوں کا جو ہمارے سامنے کو مل رہا ہے۔ حسین امن اور امان کا پیغام دیتے ہیں اور سب سے بڑھ کے یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہمیشہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، چاہے وہ کسی بھی فرقے کا ہو۔ ظلم و حسین نہیں برداشت کر سکتے، یہاں پر مذہب کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی ظالم ہے تو وہ قابل مذمت ہے، اس کے خلاف کھڑا ہونا حسینیت کا، حسینی ہونے کی نشانی ہے کہ ظلم کے خلاف انسان کو ہمیشہ کھڑا ہو جانا چاہیے۔ پہنچے گی تو وہاں ہماری مہمان انجمن پروانہ شبیر ہے میری توقیر
اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات محمد صبح والوں عزاداروں، آج کا ہمارا یہ جلوس خراج عقیدہ پیش کرنے کے لیے ہے۔ امام حسن کتنے قریب ہیں سنیں گے ارباب عطا، جب اس ملونہ نے جوڑا بنت اشعث نے امام کو زہر دے دیا تو کیا دیکھا امام نے کہ وہ کھڑی رو رہی ہے۔ سنیں ارباب عطا، امام کتنے قریب ہیں، امام کا لقب قریب ہے اہل بیت ہے، کتنے قریب ہے امام ابھی اس ملونہ کے ساتھ بھی کیسا قریبانہ رویہ امام اختیار کر رہے ہیں۔ امام نے دیکھا کہ وہ کھڑی ہوئی رو رہی ہے، امام نے کہا کہ تو رو کیوں رہی ہے، تیرا کام تمام ہو گیا، تیرا مقصد پورا ہو گیا، تو نے مجھے زہر دے دیا۔ اس نے کہا کہ میں وہ اس بات کر رہی ہوں کہ ابھی آپ کی بہنیں آئیں گی، آپ ان سے بتائیں گے کہ میں نے زہر دیا، مجھے آپ کی بہنوں سے امام نے فرمایا کہ جا پیچھے کے دروازے سے نکل جا، اور جب وہ جانے لگی تو امام نے کہا دے تو نے مجھے زہر ڈالا دیا ہے، تیرے ساتھ بھی کبھی وفا نہیں کی جائے گی، تم اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچے گی۔ نیچے ارباب عطا بہنیں آئی گریا کر رہی ہیں، امام حسین گریا کر رہے ہیں، تمام امام کے حضرت خانہ امام پر گریا کر رہے ہیں۔ روایتیں بتاتی ہے سب لوگ گریا کر رہے تھے لیکن امام حسین بہت زیادہ گریا کروا رہے تھے۔ امام حسن نے جب دیکھا تو امام حسین کو اپنے قریب بلایا، ایک جملہ کا ارباب عطا سن لے، جملہ سن لے۔ امام حسن نے فرمایا بھیا تمام لوگ گریا کرے وہ کرے لیکن بھیا تم گریا نہ کرو۔ سنیں گے امام نے کیا فرمایا، فرمایا کہ لا یوم یوم عباد اللہ، اے بھیا حسین اس لیے کہ تمہارے جیسا کوئی نہیں، ارے میں جب اس دریا سے جا رہا ہوں میرے تمام بھائی موجود ہیں، لیکن اے بھیا جب تم کربلا میں مجھے حاصل ہوگے کوئی موجود نہ ہوگا، جنا تم رب تمہارا جنا لیجیے ارباب عطا۔ ابھی تابوت برابر ہونے والا ہے، تابوت کی طرف سے مشرف ہوں گے، مسافری جملے زیادہ جا رہی ہے۔ تابوت تیار ہوا، ہر بھائی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کے بھائی کا جنازہ بڑے شان و شوکت سے اٹھایا جائے۔ امام حسین نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ جنازہ اٹھایا، اور جنازہ ابھی اٹھ کے کچھ دور چلا تھا کہ ایک ملونہ کچھ لوگوں کے ساتھ آئی، ہم امام حسن کو یہاں دفن نہ ہونے دیں گے، رسول کے پہلو میں دفن نہ ہونے دیں گے، اور تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ امام کے جتنے آدھار پر امام کے جنازوں پر تیروں کی بارش ہو گئی۔ لیجیے مجھے نہیں معلوم کہ بھائیوں نے کیسے برداشت کیا، اب بات سے کیسے برداشت کیا، بس بتاتی ہے کہ جنازے کا نقصان کی طرف موڑا گیا، اور یہ تاریخ کا پہلا جنازہ ہے جو دوسری مرتبہ دھرنے والی ہو رہا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی جنازہ جب گھر سے نکل جاتا ہے تو وہ گھر میں واپس نہیں آتا، یہ واحد امام جنازہ آیا، جنازہ آیا اور جناب زینب نے تیروں کو نکالنا شروع کیا۔ اب زینب کیسے تیر نکال رہی تھی، کس لیے سے زینب برداشت کرے مجھے نہیں معلوم، بس روایتیں اتنا بتاتی ہے کہ زینب تیروں کو نکالتی جاتی تھی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی جاتی تھی، اور ایک طرف اٹھ کر کے فرمایا اماں یہ تمہارا وطن ہے کہ جس کے جنازے پر تیر بچائے گئے، لیجیے بابا مادہ ہو جائیے۔ اسی امام حسن اسی مظلوم کی طبیعت تابوت برآمد ہو رہی ہے، دوبارہ جنازہ مادہ ہوا، گھر سے دوبارہ کا تابوت چلا، لا کر جنازے کو جناب سیدہ کے پہلو کے دفن کیا گیا۔ واہ حسنہ واہ مظلومہ واہ محمد تابوت امام حسن علیہ السلام
बरामद हो चुका है। आहिस्ता आहिस्ता ताबूत की ज़ियारत करें। ताबूत